تکلیف مجھے اس بات کی ہے کہ جب پنجاب میں بدترین سیلاب آ گیا، پنجاب پہ آفت آ گئی، پنجاب پہ مصیبت آ گئی، ایک صوبے کے لوگوں نے نہ صرف یہ کہ پنجاب حکومت پر غلط تنقید کی، اس کے زخموں پہ نمک چھڑکا۔ پنجاب جو سیلاب سے نمٹ رہا تھا تو اس وقت وہ تین پریس کانفرنسز کر کے پنجاب کو کا مذاق اڑا رہے تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ عالمی امداد کیوں نہیں مانگتے۔ عوام کا پیسہ عوام پہ خرچ کرنا ہو اور اس کی نیت خرچ کرنے کی ہو تو ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ آئندہ پنجاب کے بارے میں بات کرنے سے پہلے سوچ لینا، پنجاب کے لوگوں کے خلاف کوئی بولے گا تو جواب دوں گی۔ آفت آئی تو پنجاب کے زخموں پر نمک چھڑکا گیا، مصیبت آئی تو پنجاب پر بلا وجہ تنقید کی گئی، پریس کانفرنس میں مذاق اڑایا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پھر پیپلز پارٹی پر تنقید، کہا کیوں معافی مانگوں؟ معافی وہ ترجمان مانگے، میں جب اپنی پانی کہتی ہوں تو یہ جاتی عمرہ کا نہیں پنجاب کا پانی ہوتا ہے۔ مجھے کہا جا رہا تھا کہ عالمی اداروں سے مدد کیوں نہیں مانگی؟ جب عوام کی خدمت کی نیت ہو تو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مریم نواز کے بیانات کے خلاف پیپلز پارٹی کا قومی اسمبلی اجلاس سے واک آؤٹ۔ نوید قمر نے کہا ان گراؤنڈ حالات جو کہ تو ہیں اور کوئی تبدیلی نہیں آئی، ہم اس وقت اس ایوان کا حصہ نہیں بن سکتے جب تک حالات تبدیل نہیں ہوتے۔ بعد ازاں حکومتی اراکین پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کو منا کر واپسی قومی اسمبلی اجلاس میں لے آئے۔ اسحاق ڈار نے پی پی رہنماؤں کو ایوان میں واپسی پر شکریہ ادا کیا، کہا گولہ باری اور جوابی گولہ باری روکنا ہوگی، ایک دوسرے پر الزام تراشی کسی کے لیے فائدہ مند نہیں۔ پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنیادوں پر مستحکم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے، سرمایہ کاری کے ساتھ تجارت کو بھی فروغ دینا ہماری پالیسی کا حصہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ملکی معیشت اور غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق اجلاس میں گفتگو، فیلڈ مارشل آصف منیر اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی شرکت کی۔ شہباز شریف نے کہا حالیہ مثبت معاشی رجحان غیر ملکی سرمایہ کاروں کی پاکستان معیشت میں اعتماد کا عکاس ہے، پاکستان کو خطے میں سرمایہ کاری کا پرکشش مرکز بنایا جائے گا۔ آزاد کشمیر میں حکومت اور عوامی ایکشن کمیٹی کے مذاکرات کامیاب، حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن احسن اقبال نے کہا عوامی ایکشن کمیٹی کے ساتھ معاہدے پر اتفاق رائے کر لیا، حکومت اور ایکشن کمیٹی میں معاہدے پر جلد دستخط ہوں گے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی تجویز سے ہم نے اتفاق کر لیا، بڑے پیمانے پر خون ریزی اور بدامنی چاہنے والے ناکام ہو گئے۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر حکومتی مذاکراتی کمیٹی اور عوامی ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات ہوئے، پرویز اشرف، مسعود خان، رانا ثناء اللہ، احسن اقبال، سردار یوسف مذاکرات میں شریک، قمر زمان قاہرہ، امیر مقام اور طارق فضل چودھری بھی مذاکراتی کمیٹی میں شامل تھے۔ آزاد کشمیر کی 12 نشستوں کا معاملہ آئینی ہے، قانونی اور آئینی نکات پر بات سمجھ کر کرنی چاہیے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر طارہ دو ٹوک الفاظ میں واضح کر دیا، کہا جو 12 نشستیں زیر بحث اس کے ووٹر سب کشمیر سے تعلق رکھتے ہیں، وزارت کی کسی تحریک کے نتیجے میں آئینی ترمیم یک لخت تو بالکل بھی ختم نہیں ہونی چاہیے، آئینی ترمیم کے لیے سیاسی ہم آہنگی ضرورت ہے۔ ججز کی مستقل منتقلی آئین کے آرٹیکل 200 کے خلاف قرار، آئین کے تحت ٹرانسفر صرف عارضی ہو سکتا ہے، مستقل نہیں۔ ججز ٹرانسفر کیس میں سپریم کورٹ کے 2 ججز جسٹس نعیم اختر اغوان اور جسٹس شکیل احمد کا اختلافی نوٹ جاری، تحریر کردہ اختلافی نوٹ 40 صفحات پر مشتمل۔ اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ صدر نے بغیر شفاف معیار اور مشاورت کے فیصلہ کیا، صدر کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی اور جلد بازی میں جاری ہوا، ججز کا مستقل تبادلہ آئینی تقرری طریقہ کار کے منافی ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط کا بھی ذکر، خط میں ججز کی منتقلی کے عمل کو جنم دیا، حکومت نے خط کے بعد جلد بازی میں منتقلی کا فیصلہ سنایا۔ دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں، سیکورٹی فورسز ان ایکشن، بلوچستان کے علاقے شریانی میں خفیہ اطلاعات پر کارروائی، فائرنگ کے تبادلے میں 7 بھارتی حمایت یافتہ دہشت گرد ہلاک، اسلحہ اور بارودی مواد برآمد، آپریشن فطرت الخوارج کی موجودگی اطلاع پر کیا گیا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مارے گئے خوارجی علاقے میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث تھے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کی کامیاب آپریشن پر سیکورٹی فورسز کو شاباش، فورسز کی صلاحیتوں کو سراہا۔